السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے مرغیوں کے حوالے سے، مرغیوں کی فیڈ کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، مرغیوں کی فیڈ کے بارے میں ابہام ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، مضر صحت خوراک ہے مرغیوں کی، اس سے کیا اثر انداز ہو رہی ہے انسانی زندگی پہ؟ یہ جو بات تحقیقات میں سامنے آئی ہے خاص طور پر ابراہیم، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غیر ممالک سے اور بلکہ غیر مسلم ممالک سے جو ہے اس کی فیڈ جو ہے اس میں استعمال ہونے والی اشیاء جو ہے وہ منگوائی جاتی ہے۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ سویابین جو ہے، سویابین کو لا کر جو ہے وہ مرغی کی خوراک جو ہے اس میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھینس کالونی سے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کمیلا جو وہاں بنا ہوا ہے، وہاں سے بلڈ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سبزی منڈی سے جو ہے وہ کچرا جو ہے وہ آپ جو سبزیوں کا آتا ہے یا پھلوں کا آتا ہے اس کو کچرے کو جو ہے یہ تمام چیزیں مکس کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو مچھلی کے جو کارخانے ہیں وہاں سے جو مچھلیوں کے جو ہے وہ جو چھوٹے پیسز ہیں وہ لے کے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، تو یہ بالکل ایک مضر صحت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب سویابین جو ہے یہ منگوایا جاتا ہے تو اس پر اسپرے ہوتا ہے جی ایم او ایک کیمیکل ہے جس کا اسپرے کیا جاتا ہے، اور وہ مکمل طور پر ایک زہر ہے۔ اور ہمیں جو یہاں پر جو سویابین بھیجا جاتا ہے، پہلے جب یہ منگایا جاتا تھا تو اس پر جو ہے بہت ہی زیادہ ایکشن لیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس پر احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اس پر پابندی لگائی جائے تاکہ جو ہے وہ یہ جو زہر ہے یہ ہمارے ملک تک نہ پہنچے، ہماری مرغیوں کی فیڈ نہ بن پائے، اور ہم جو ہے وہ ایک صحت مند جو گوشت ہے وہ استعمال کریں۔ لیکن ہوا یہ کہ بعض لوگوں نے، بعض مافیا نے اس کو جو ہے وہ جی ایم او بنا کر جو ہے وہ یہاں پر منگوانا شروع کر دیا۔ اب کسٹم جو ہے اس کو یہ سارا پتہ ہے، کسٹم حکام کو یہ تمام معلومات ہے، لیکن جب پہلے سویابین آتا تھا تو جس پر جو ہے وہ جی ایم او لکھا ہوا ہوتا تھا اور اس پر پابندی لگی تھی، تو اس وقت یہ اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ 114 روپے پر کے جی پر تھی، لیکن اب اس کو جی ایم او کر کے جو ہے وہ اس کی ایک تو ڈیوٹی تقریباً جو ہے وہ آدھی سے بھی بہت کم کر دی گئی ہے، اور اس کو منگوایا جا رہا ہے، اس کی خوراک تیار کی جا رہی ہے، اور جو کہ اس وقت اتنی مضر صحت ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں جو موجودہ جو حالات ہیں مہنگائی کے، اس میں اور تو لوگ گوشت کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ مرغی ہی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ روزانہ کروڑوں عوام کے جو ہے وہ رگوں میں یہ وہ زہر گھولا جا رہا ہے، اور اس کے اتنے مضر اثرات آ رہے ہیں کہ آپ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو مرد حضرات ہیں وہ آخری جو تقریباً 50 سال کے بعد ان کی ہڈیوں کا جو درد ہے وہ ایسا سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس پر کنٹرول نہیں کر پاتے، اور ہمارے جو خاص طور بچیاں ہیں ان میں ہارمون جو ہے وقت سے پہلے ان کو اس خوراک کی وجہ سے جو ہے وہ جوان کریں، جو کہ بہت ایک نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم ہم اس پر جو ہے وہ پہرا دیں، حکومت کو چاہیے اس کی باقاعدہ تحقیقات کرائے، اس کی روک تھام کرائے، تاکہ لوگوں کو ایک صحت مند جو ہے وہ گوشت مل سکے۔ یہ خاص طور پر ہمارے جو اس وقت مرغی کا جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ تمام یہی خوراک جو ہے مرغیوں کو ڈال رہے ہیں، تاکہ چند ہفتوں میں جو ہے وہ مرغیاں اپنی جسامت کو بڑا کر لیتی ہیں، اور اس کو مارکیٹ میں لا کے ان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ شاہد صاحب، یہ مرغی کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے اوپر مرغیاں دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ پنجروں میں ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، کیا یہ مرغیوں پر ہی خوراک اثر انداز ہو رہی ہے یا انسانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مضر ہے یہ؟ دیکھیں آپ، جیسے یہ چند ہفتوں میں آپ اس کو تیار کر رہے ہیں تو اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ اس کی جسامت کو برداشت کر سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مرغی اپنے وزن کو خود برداشت نہ کر پائے وہ ہمارے اندر جا کر، ہمارے معدے میں جا کر وہ کیا اثر انداز ہوگی۔ صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں
کہ وہ دوسرا گوشت استعمال کریں، لہٰذا وہ مرغی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی خریداری بھی چونکہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں ہمارے یہاں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو مٹن ہے وہ تقریباً 1800-2000 کے قریب اس وقت کلو ہے، اور دوسرا جو گوشت ہے جس کو ہم گائے کا بچیا گوشت کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے یہاں اس وقت جو ہے وہ 800 سے 900 روپے کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ لہٰذا سستا سمجھ کر جو ہے سستائی سمجھ کر مرغی کو جو ہے وہ خریدا جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کو شاید اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہم خرید تو رہے ہیں سستا، لیکن مکمل ہم ایک زہر کی قیمت جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، پوری دنیا میں مرغی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو کیا پوری دنیا میں ایسے مسائل درپیش آ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں شاید چیک اینڈ بیلنس بہت ہے، اور وہاں پر جو یہ خوراک بنتی ہے وہ شاید اتنی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، اتنی ناقص نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے احکامات ہیں کہ آپ اس کو نہ امپورٹ کرائیں، پھر بھی امپورٹ ہو رہا ہے، اس کا نام چینج کر کے نو جی ایم کر کے اس کو جو ہے وہ اپنا منگوایا جا رہا ہے۔ تو جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہو وہاں پھر آپ خود سمجھ جائیں کہ بھئی وہاں تو غیر معلوم ہے تو آپ ایک انڈے کے اوپر بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جو آپ چاہیں بھیج دیں، جو چاہے خرید لے۔ آپ پبلک جو ہے اس کو تو بیچاری کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے، اور پھر ہمارے یہاں پرائس کنٹرول کرنے والے یا مضر سی چیزیں دیکھنے والے مارکیٹوں میں دکھائی کب دیتے ہیں، ہوتے کب ہیں، جا کے وہ چیک کریں کہ کیا بیچا جا رہا ہے۔ اچھا شاہد صاحب، یہ مرغیاں جو ہیں یہ عام لوگ بھی پالتے ہیں یا کوئی اس کا اسپیسیفک لوگ ہی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ ابراہیم، پہلے عام لوگ جو تھے وہ دیسی مرغیاں پالتے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ گاؤں دیہات میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں دیسی مرغیاں رکھتے تھے، خاص طور پہ جیسے اب سردی کا موسم ہے تو لوگ اپنے گھروں کے لیے جو ہے وہ مرغیاں دیسی جو تھے وہ رکھتے تھے، اس کے انڈے بھی لوگ کھاتے تھے، انڈے فروخت بھی ہوتے تھے، اور باقاعدہ لوگ سائیکلوں پہ آتے تھے اس کے انڈے خریدنے کے لیے، اور بڑا جو ہے وہ بیچارے محنت کے ساتھ جا کے اپنی دیہاڑی کماتے تھے۔ لیکن یہ جو مرغی ہے جس کو ہم برائلر کہتے ہیں، یہ ایک مخصوص مافیا ہے جو ہمیشہ سے حکومتی سرپرستی میں یہ کام کرتے ہیں، جیسے اپنی مرضی سے اس کا یہ ریٹ طے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے فروخت کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو خوراک ہے جو باہر سے، جو میں نے جس طرح کہا ہے کہ مضر صحت خوراک بنانے کے لیے جو چیزیں منگوائی جا رہی ہیں وہ بھی ایک مخصوص مافیا کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی آپ جتنے ان کے شیڈ دیکھ لیں مرغیوں کو، وہ ایک مخصوص مافیا ہے، سب انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو چیزیں ہی نہیں ملیں گی، آپ کو وہ اس طرح سے جو ہے وہ خوراک کے لیے سامان ہی نہیں ملے گا، تو آپ کہاں سے پال سکیں گے۔ یہ بہت ایک منظم گروہ ہیں، منظم مافیا ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور یہ آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کون پوچھے گا، جو پوچھنے اچھا والا ہے شاہد صاحب، یہ مرغی تو مضر صحت بھی ہے، کیا اس کے انڈے بھی لوگوں کے لیے کارآمد ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈا جو ہے وہ بھی تو مرغی نے دیا ہے نا، جی، تو بات یہ ہے کہ یہ بھی تو وہیں سے ہوا ہے نا۔ تو انڈا جب مرغی جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے، مرغی مضر صحت ہے، تو انڈا کیسے صحت مند ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پوری ایک باڈی جو ہے وہ، آپ یہ دیکھیں نا کہ انسان میں کیا شوگر جن ماں باپ کو ہوتی ہے بچوں میں ڈیولپ نہیں ہوتی، ہوتی ہے نا، تو اسی طرح سے اس کی تمام چیزیں بھی انڈوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو وہ انڈے بھی مضر صحت ہی ہیں۔ یہ تھے موجود ہمارے ساتھ سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، دیکھتے رہیے ایسے نیوز۔ اللہ نگہبان۔